آپ کا ٹیک لینا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ ابھی تک کے جتنے اقدامات ہیں ان سے بھی ایک اوپینین فارم کرنا شاید اب کافی آسان ہو گیا ہو، گورنمنٹ کی جو انٹینشنز ہیں وہ بھی کلیئر ہو گئی ہوں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر توہین عدالت کی طرف معاملات جاتے ہیں تو کیا گورنمنٹ آپ کو ریٹیلیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس کے اندر کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ؟ مختوم، میں نے تو کل ایک ٹویٹ کی تھی کہ توہین عدالت تو انہوں نے اب جو ہے آزادی رائے بنا دی ہے، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں توہین کرپشن کا قانون نہ بن جائے، کہیں توہین غنڈہ گردی نہ ہم کر، مطلب یہ ہے کہ we have taken things. دیکھو یار، ایک سیمبلنس ہوتی ہے، ایک ریاست آپ چلا رہے ہیں. مجھے کل بتائیں، کل اب میں آپ نام نہیں لیتا، ایک بڑی اہم شخصیت مجھے ملنے آئے، تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ایک یہاں بنا لے، کوئی مدرسہ بنا لے، کوئی 10-15 ہزار بندے آپ کے پاس ہوں، 4-5 آپ جو ہے ڈالے جو ہے پتھروں کے ڈال کے کسی ادارے کی طرف، کل مجھے انکم ٹیکس والے بلائیں اور میں 5-6 ہزار بندہ لے کے وہاں پہ دفتر پہ پہنچ جاؤں. مطلب یہ چیزوں کو کہاں لے کے، اور تم نے اقتدار کرنا ہے، آپ کا ہی اقتدار ہے. رات کو آپ کے چھوٹے چھوٹے میرا بچہ سی ایم پنجاب بنے گا، بڑا ہو، آپ بھی کرتے ہو، اور اس کو خودکشی کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ کل یہاں کیا ہوگا؟ کل اگر کوئی کلین، کوئی جتھا، کوئی ایک اس طرح کا کچھ گروہ جو ہے وہ کہے جی میں نہیں مانتا، اور یہی تو ہوا. اس کا اظہار کس نے کیا پہلے؟ نیب کے بار کیا ہوا تھا لاہور میں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ ہم کس جگہ کا گھیراؤ کریں گے. یہ اور پھر یہ سامنے ٹی وی بیٹھ، اور ماشاءاللہ شخصیات دیکھیں کیا قداور شخصیات تھی. وہ ہمارے دوست ہیں ایک پیارے سے کراچی میں وکیل ہیں جو مسلم لیگ نون کے، کیا بھلا سا نام ہے ان کا، ہاشمی صاحب. آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر رہنا ہے. چیف سیکرٹری صاحب آپ دیکھیں، یہ تو کسی پنجابی فلموں کے ڈائلاگ بھی اتنے نہیں ہوتے جو یہ ریاست کے ساتھ کر رہے ہیں. اور یہ آپ ہی کی ریاست ہے، اس میں سے مال بھی آپ نے بنائے ہیں. ایک ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ آتا ہے، حکومت میں گھستا ہے، ادھر سے 8 کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھ آ جاتا. تو یہ ہے بیسیکلی اب یہ اس سرمایہ کا گندے اور کالے سرمایہ کا جائز بھی کماتے ہوں گے لوگ، اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو جائز کماتے ہیں. ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، اقتدار میں جو گھستا ہے ادھر سے جاتا ہے، واپس پتہ چلتا ہے اس کی 5 سوسائٹیاں ہیں اس کے. اور مجھے ایک اور بات بتائیں، اگر خودی کا کاما نکل آئے اس کا حشر کیا کرے گی اس کی ریاست؟ اور یہاں پہ کہتے ہیں پکڑا پہ اور نکالا حکامے پہ، اور ڈوب کے مرنے کا مقام تھا. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ شریف لوگ جو ہیں، اور آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، جن کے پاس 4 ٹکے اور 1 ویزا ہے وہ ہجرت کر رہے ہیں یہاں سے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے مخصوص، بلکہ آپ کے پاس فگرز ہوں گے. میرے پاس جو پچھلے مہینے کا فگر تھا، کوئی 1,57,000 کے قریب جو لوگ ہیں، اور وہ جو اسکلفل ورکر ہیں جو کہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، وہ یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں کہ بھائی جہاں عدالت کی کوئی بات خود نہیں مان رہی ہے تو کل ہمیں کون انصاف دے گا. اور میرے ذاتی، اور یہی وجہ ہے، میرے ایک دوست ہیں احمد بھائی، انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے اپنا کیس جیتا، 1.5 سال ہو گئے، ان کو اپنی جائیداد واپس نہیں ملی، اور ایسے ہزاروں کو آپ کو مل جائیں گے. کدھر لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو؟ وہ عمران خان آتا ہے، اس کو ووٹ دیتا ہے 5 سال، اس کو بھی بھگت دو، 1.5 سال بعد اس کا بخار بھی اتر جائے گا اگر وہ اسی نظام کو بدلتا نہیں ہے. کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے یہ سسٹمک فیلئر ہے، یہ نظام اندر سے چٹک رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، یہ خود کو کھا رہے ہیں. کون سی وہ ایگزیکٹو اور کابینہ ہوتی ہے جو اپنی سپریم کورٹ پر حملہ کرے، اور کون سے ملک کے وزیر داخلہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسے گھر جانا پڑے گا جیسے وہ گئے تھے. ارے بھائی، اس کا کوئی اعتبار رہنے دو، اس ریاست کا کوئی اعتبار رہنے دو، کیونکہ بڑے سٹیک ہولڈر تو آپ ہی ہیں. ہم تو کوئی تنخواہ پہ زندہ ہے، کوئی مزدوری پہ زندہ ہے، کوئی کس ذلت کی زندگی. یہاں کے اس وقت پاکستان میں 5 کروڑ ورکر ہیں، اور اگر پر ہیڈ 4 سے بھی ایک خاندان میں ہو تو وہ 20 کروڑ لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی، نہ پی بی پی، نہ مسلم لیگ نون. اور جو ابھی بات کی ضیاء بھائی نے کہ یہ آئے گا، عمران خان خدا کا شکر کریں کہ یہ عمران ہے ابھی جو اس نظام کو بچا کے بیٹھا ہوا ہے، اور ڈرو اس سے جو عمران کے بعد آئے گا، کیونکہ خان صاحب کو تو اس سیٹ اپ پہ پورا اعتبار ہے، یقین ہے ان کو. مگر اب یہ اعتبار ٹوٹے گا، جیسے جرمی کوربن کے جانب انگلینڈ میں اب سٹرائکس ہو رہی ہیں، اور پارٹیوں کے ہاتھ سے جو سامان ہو گئی ہے، لیبر اور کنزرویٹو، مگر نیچے سے جو ہے دیکھیں تو سٹرائک آفٹر سٹرائک ہٹ کر رہی ہے. 35 لاکھ لوگ فرانس میں نکلے تھے جب میکرون نے اٹیک کیا لیونگ سٹینڈرڈز پہ. تو یہاں بھی ہوگا ایک موومنٹ ہے جس کو خان کی موومنٹ روک کے بیٹھے نیشنلسٹ بیس. مجھے یہ لگتا ہے جس طرح بھی ضیاء بھائی کہہ رہے تھے، ریئیکشن آئے گا اور وہ معیشت پہ ہوگا، اور اب سیاست
کی طرف آئے گی اور معاشی سوال اٹھائے جائیں گے. یہ باقی جو باتیں ہیں یہ پرانے نعرے نیشنلسٹک اور جو مذہب تو ہمارا ہے ہی, ہم سب مذہب پہ یقین رکھتے ہیں, مگر یہ کہانیاں بنا کے بیچی جاتی ہیں یہاں پہ. مگر کون سا سارے ہمارے مسلمان ہیں, مذہب کا کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ. کیوں بنایا ہوا ہم نے ایشو؟ ہم تو سارے اللہ کو مانتے ہیں, مذہب کو مانتے ہیں. بات کیا ہے یہاں؟ روٹی کی بات ہے. یہ بات آگے آنی چاہیے. مگر بات کیا کہ ساری کی ساری موومنٹ جو ہے وہ ادھر لگی ہوئی ہے کہ جوڈیشری کو ختم کر دو. نہیں جی, اور بھائی اگر ایک نائل ہو بھی جاتا ہے پی ایم تو آپ کے طبقے سے ایک اور بندہ آ جائے گا, آپ کی پارٹی سے آ جائے گا. مگر نہیں, تو یہ میرے خیال it seems it is a mental asylum taken over by inmates. جی مختوم. ایگزیکٹلی, دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو قاضی صاحب آپ نے ریز کیا ہے, اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت صورتحال بالکل یہی ہے جو آپ نے ابھی بتایا. عامر زیاد صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب گوا بھی گئے ایف سی او سمٹ میں بھی, اور ظاہری بات ہے ہم نے تو اپنی طرف سے پاکستان کا موقف جب بھی پیش کرنا ہوتا ہے, اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جے شنکر صاحب جو ہیں انہوں نے جس طرح کے ریمارکس دیے, آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ شہباز شریف بینگ ان لنڈن رائٹ ناؤ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان اور اس کے ساتھ بلکہ چین کے وزیر خارجہ اور افغانستان کے وزیر خارجہ سیف ریقی مذاکرات جو ہیں ان کے لیے اسلام آباد میں بھی آئے ایس سی او کے سمٹ کے فوری بعد, چائنیز فارن منسٹر واز ہیئر, اور انہوں نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے بھی ویسے ایک بات کر دی ہوئی ہے. تو اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا, میں آتا ہوں بلاول پہ بھی کہ ان کا جو دورہ بھارت تھا اس پہ ظاہر ہے کہ بڑا آپ کو ایک پولرائز اس کے اوپر بھی ویو ملے گا. لیکن میں صرف ایک بات عرض کروں, یہ جو ابھی سعید قاضی صاحب بات کرے تو بڑی اہم انہوں نے نکات اٹھائے. تو اس وقت جو جس خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں میں بد اعتمادی بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ بد اعتمادی ایک تو خود اداروں کے درمیان ہو گئی ایک دوسرے کے خلاف, جو بہت خطرناک ہے. پھر دوسری بات یہ کہ سیاسی جماعتوں اور اداروں کے درمیان ہے, اور پھر عوام اور سیاسی جماعتوں اور اداروں کے درمیان ہے. تو کئی کہتے ہیں کثر الجہتی بد اعتمادی ہے, خطرناک ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جو پارلیمنٹ ہے یہ سہولت کار بنی ہوئی ہے بدعنوان افراد کا. تو جب آپ یہاں سے لوگ شروع کریں گے اور اتنا ڈاؤٹ کریں گے, اور واقعی عمران جو ہے کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاستدان نہیں ہے, عمران جو ہے وہ سسٹم کا حصہ ہیں اور سسٹم کے تحت رہتے ہوئے جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. تو یقیناً ہمارے یہاں پھر وہ انتہا پسندی کی سوچ آئے گی کہ جہاں پر لوگ کہیں گے جناب یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ جو پارلیمنٹ ہے, یہ جو ادارے ہیں, ان کو نہ عوام سے کوئی غرض ہے, نہ یہ آئین کے لیے کھڑے ہیں, نہ یہ قانون کے لیے کھڑے ہیں. یہ اپنے خاندانی مفادات کے تحفظ کے لیے, کرپشن کے لیے, ان کو بچانے کے لیے کھڑے, تو لوگوں کا رد عمل آئے گا. اچھا, اب آتے ہیں جی بلاول صاحب کے جو دورہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ بڑا ایک پولرائز ہمارے یہاں تقسیم تھی. بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو بالکل نہیں جانا چاہیے, اور ایس سی او میں اگر ہم نمائندگی کریں بھی تو کوئی ہمارا کوئی چھوٹا مطلب بلاول کی جگہ کوئی اور جس طرح ڈاؤن گریڈ کر دی ہم نے ڈپلومیٹک اپنے ٹائز, اسی طرح سے کیے جائیں. اور اس کی وجہ ہے جو لوگ یہ چیز ایڈوکیٹ کر رہے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اندازہ تھا کہ بھارت جو ہے آداب دشمنی سے واقف ہے. بھارت کو پتہ ہے کہ بھارت ابھی ذرا سا بھی کہیں پہ بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہا, اور وہ ایک بلڈوزر کی طرح جو اس کے عزائم ہے مودی صاحب کے, جو ان کے انتہا پسند ہندو جو ایجنڈا ہے اس کے تحت انہیں جو کرنا ہے, جو ان کا انڈیا میں مسلم دشمن ان کا ایک پوسچر ہے, اور بین الاقوامی سطح کے اوپر اینٹی پاکستان ہے. پھر کشمیر کو جس طرح سے انہوں نے ضم کیا ہے, پارٹ آف یونین ٹیریٹری بنایا ہے, تو اس میں کوئی جگہ بنتی نہیں ہے. تو اس کا ہم لوگوں نے اظہار دیکھ لیا کہ جے شنکر نے جو کچھ مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو ڈیسنسی ہوتی کامن, کہ جس کے اندر مطلب ہے کہ آپ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے, اختلافات بھی ہوتے ہیں, مطلب جنگ کے بعد بھی آپ ملتے ہیں, تو آپ کا ایک ہینڈ شیک ہوتا ہے,